بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعے کے خطبوں میں ہم نے الاعتزاز بالاسلام، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر صرف اور صرف کسی کو فخر کرنے کا حق ہے، کسی کو سر اٹھا کر چلنے کا حق ہے، اپنی تہذیب پر، اپنی ثقافت پر، اپنے مذہب پر، یعنی اپنے دین پر، اپنے طور و طریقے پر، اپنی سماجی زندگی پر کسی کو اگر کوئی حق ہے یا اپنی کتاب پر جس پر وہ چلتا ہے تو صرف مسلمان کو ہے. مسلمان سر اٹھا کر چل سکتا ہے، فخر سے کہہ سکتا ہے کہ میں اس کتاب کا ماننے والا ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، ایسی کتاب جس میں کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا. نہ تو کسی کی لکھی ہوئی قصے کہانیاں ہیں، نہ تو اس میں فحش اور عریانیت کی باتیں ہیں. میں اس رب کو عبادت کرنے والا ہوں جو رب لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی لیے مجھے وہ حدیث بڑی پیاری لگتی ہے، میں اس حدیث کو اپنے لوگوں کو سناتا ہوں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو جو سنایا تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا، رحم کو پیدا کیا، میرے سے جسے کہتے ہیں، کہا کہ اس کے 100 حصے بنائے. اللہ تعالیٰ جو رحیم ہے، کریم ہے، اس کے 100 حصے بنائے، 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے، ایک حصہ دنیا والوں کو عطا کیا. 90 پر 9 حصے اپنے پاس، ایک حصہ دنیا والوں کو عطا کیا. اس ایک حصے کو لے کر باپ اپنے بچے کو گود میں کھلاتا ہے، پیار کرتا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو گود میں لیے لاڑ و پیار کر رہے تھے. ایک صحابی نے دیکھا، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بچوں سے لاڑ و پیار کرتے ہیں، میرے اتنے بچے ہیں، میں نے کسی کو لاڑ نہیں کیا، کسی کو پیار نہیں کیا، بس دور دور رکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے اگر پیار نکال لیا ہے تو ہم کیا کریں؟ اگر تمہارے دل میں تمہارے بچوں کے لیے پیار و محبت نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ تو وہ 1% ہے، ایک رحمت کا حصہ ہے جسے ہم اپنے بچوں سے لاڑ و پیار کرتے ہیں. جانور، چیتا، درندہ، جس کو ہم درندہ کہتے ہیں، وہ بھی اپنے بچے کو جیب سے چاٹتا ہے. چاٹتا کہ نہیں چاٹتا؟ اس ایک رحمت کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور پرندہ اپنے گھونسلے میں لوٹتا ہے تو اپنے گھونسلوں میں موجود بچوں کو دانا پانی لاتا ہے، خود نہیں کھاتا لیکن اسے کھلاتا ہے. اور وہ مشہور حدیث جیسے آپ نے سنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آتی ہے اور 2 بچے اس کے ہاتھ میں ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ڈھونڈتی ہیں کوئی چیز مل جائے تو اس کو دے سکے. کہا
کوئی چیز نہیں ملی الا تمرتن واحد، ایک کھجور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ملا، اور وہ کھجور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت کو دے دیا، اور اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس بچے کو دیا، ایک ٹکڑا اس بچے کو دیا، اور خود نہیں کھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی عورت اگر کوئی بچیوں کو پالتا ہے تو بچیوں کی وجہ سے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان پیدا کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی سورۃ النساء کی آیت میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ جو ایک دوسرے سے ہم رشتے ناطے بناتے ہیں، چاچا کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، پھوپھی کا رشتہ، اس رحم کا اثر ہے اس 1% کی وجہ سے۔ لیکن جو لوگ دنیا میں آتے ہیں خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، لیکن کچھ نیکیاں کچھ برائیاں ان سے ہو جاتی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں، کچھ لغزشیں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے 99 حصوں کو لے کر ان کو معاف کرتا ہے، ان کو بخشتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہیں، رحیم ہیں، تواب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں میں کوئی نام نہاد مسلمان ایسا بھی ہے، اگر وہ مشرک ہو کے مرتا ہے اور قبروں کا پرستار ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا درجہ دے دیتا ہے اور درختوں کی، ڈوریوں کی، قبروں کی پوجا کرتا ہے اور بغیر تائب توبہ کیے مر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 99 حصے بھی اس کا کوئی کام نہیں دیتے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہیں، کریم ہیں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیں، نبئ عبادی، میں بہت بخشنے والا ہوں، کرم کرنے والا ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب انصاف کرنے پر آتے تھے تو بالکل صحیح انصاف کرتے تھے۔ آپ نے صحیح بخاری کی وہ حدیث سنی ہوگی جو ہم نے درس میں سنائی، کہا کہ وہ لوگ عقل اور اورینا کے وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ صاحب ہم مسلمان ہو گئے ہیں لیکن بیمار ہیں، ہمارا کوئی بندوبست کیجئے، ہمارے بیماری کا علاج بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ دیے، لے جاؤ ان اونٹوں کو، اس کا دودھ پیو، اس کا پیشاب کو بطور دوا استعمال کرو، اچھے ہو جاؤ گے، صحت مند ہو جاؤ گے۔ اونٹیں لی، باہر آئے، گاؤں میں آیا، چرواہے بھی عطا کیے، جب موٹے تازے ہو گئے، صحت مند ہو گئے تو اونٹوں کو ذبح کیا، چرواہوں کو قتل کیا، اور مرتد بھی ہو گئے، بھاگ بھی گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو چھوڑو، جانے میں تو رحمت للعالمین، میں کچھ نہیں کرتا، جانے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا، ان کو پکڑوایا، ان کے پیچھے آدمی دوڑائے، ان کو پکڑایا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ان کو ایسی سزا دی گئی، ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے اور ان کی آنکھوں میں گرم گرم سلاخیں پھیری گئیں، جلتی ہوئی لوہے کی سلاخیں پھیر دی گئیں، اور دوپہر کا وقت تھا جب وہ لائے گئے اور گرم گرم پتھروں پر انہیں لٹا دیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ پانی مانگ رہے تھے، پانی کو تڑپ رہے تھے، لیکن ان کو پانی نہیں دیا گیا، اور اس تکلیف اور شدت کی وجہ سے وہ پتھر اپنے دانت میں لیے کترتے کترتے مر گئے۔ یہ سزا تھی۔ جو سلوک، جو طریقہ انہوں نے ان چرواہوں کے ساتھ کیا، مسلمانوں کے ساتھ کیا، قتل کیا، مرتد ہوئے، چوری کی، اس کی سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بالکل وہی سزا دی۔ دوستو، عزیزو،
बुजुर्गों, पर्दा नशीन खवातीन, माँ और बहनों, अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, लेकिन मुवहिदों के लिए है, तौहीद परस्त लोगों के लिए है, मुशरिकों के लिए हरगिज नहीं है, जो इस बात का फर्क नहीं रखते कि तौहीद क्या है, शिर्क क्या है। आपने देख लिया अल्लाह तबारक व तआला के रहमत के 99 हिस्से भी इनके कुछ काम नहीं आ सके। गुज़िश्ता खुतबे में कुछ बातें हमने आपके सामने कही कि मुसलमान जो अल-इअ्तिज़ाज़ बिल इस्लाम, जो इस्लाम से इज्जत हासिल कर सकते हैं। कोई कहता है कि मेरी लिबास से मुझे इज्जत है, मेरे खानदान से मुझे इज्जत है, मेरे दौलत से मुझे इज्जत है, तो कहा कि नहीं, इन्नल्लज़ीना युहाद्दून अल्लाह व रसूलहु उलाइका फिल अज़ल्लीन। आज दुनिया के कोने कोने में जो लोग भी मुसलमानों के खिलाफ, अल्लाह ताला के दीन के खिलाफ जंग और जदल कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताती हैं कि मुसलमानों, अल मुस्तक़बिल लिल इस्लाम, ये अल्लाह की जमीन है, ये अल्लाह का मुल्क है, और फ्यूचर तुम्हारे लिए, हम मुस्लिम नौजवानों के लिए है, जो इस्लामी लिबास से शर्माते हैं, इस्लामी शक्ल सूरत से शर्माते हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती थी, ज़य्यनल्लाहु रिजाल बिल्लुहा, अल्लाह ताला ने आदमियों को जीनत बख्शी दाढ़ी से। क्या कहा? मां आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह ताला का ये फज़्ल करम है कि अल्लाह ताला ने आदमियों को जीनत दी। किससे? दाढ़ी से। ज़य्यनल्लाहु रिजाल बिल्लुहा, दाढ़ी से जीनत दी। अरे औरत है, अब मर्द दाढ़ी छोड़ता है तो बिल्कुल दाढ़ी छोड़े, औरत है जो इधर काटती उधर काटती इधर करती, वो तो औरत के काम है। अल्लाह ताला ने औरत को चूंकि जीनत दी गई, लेकिन ज्यादा जीनत के लिए उसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, चोटियां डालनी पड़ती है, कभी मेहंदी लगाती है, कभी कुछ करती है, लेकिन मर्द के लिए कहा गया कि आपके लिए दाढ़ी काफी है, ये आपकी जीनत है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने ये बात कही तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि तुम गलत कहती हो, कहा कि हाँ, अल्लाह ताला ने मर्द आदमी को जीनत बख्शी है तो उसकी दाढ़ी की वजह से जीनत बख्शी, और उसकी दाढ़ी उसके लिए जीनत है। तो दोस्तों अजीजों, कहने की बात यह है कि यह मुस्तकबिल, ये मुल्क, ये सरजमीन मुसलमानों के लिए है। इसीलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वो हदीस जिसमें कहा गया कि जमीन और आसमान, रात और दिन खत्म नहीं होंगे जब तक कि ये इस्लाम पूरे का पूरा गालिब ना हो जाएगा। कभी किसी हदीस में कहा गया कि उम्मत के, ये कहा अल्लाह शद्दाद इब्न औस, तमीम बिन औस अद्दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हदीस में कहा गया, इन्नल्लाह ज़वालिल अर्ज़, अल्लाह ताला ने, आपको याद होगा जंग खंदक का मौका था, सहाबा किराम खोद रहे थे खंदक, कहा कि एक जगह ऐसी बड़ी चट्टान आई जो फोड़े फोड़े नहीं जा रही थी, सहाबा किराम से वो टुकड़े नहीं हो पा रही थी। आप सोचेंगे तो अंदाजा लगाएंगे, भूखे पेट बड़ी सी खंदक खोदनी है, सहाबा कई दिन से भूखे हैं रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, लेकिन खंदक खोदना है, दुश्मनों से बचना है, लेकिन एक जगह देखा बड़ी सी चट्टान है जो फोड़े नहीं फूट रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए चट्टान नहीं फूटती है। जोर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल मारी, एकदम रोशनी हुई, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ हदीस में बताया, इन्नल्लाह ज़वालिल अर्ज़, अल्लाह ताला ने सारी जमीन को मेरे सामने ला लिया, मैंने उसे देखा और सैब लगू, और कहा कि अल्लाह ताला का ये दीन वहां तक पहुंचेगा जहां तक जमीन मुझे दिखाई गई। अल्लाह अल्लाह। लोग कहते हैं कि ये मुल्क हमारा है, हम कहते हैं सारी दुनिया हमारी है। ये मुल्क नहीं, सारी दुनिया हमारी है। तुम्हारे घरों पर, तुम्हारी असेंबलियों पर, तुम्हारे पार्लियामेंटों पर, तुम्हारे बड़े बड़े बंगलों पर जिस पर तुम फख्र करते हो, इस्लाम का परचम लहराएगा, और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, और ये जरूर होकर रहेगा। और एक मुसलमान कभी इससे मायूस ना हो कि ये मुल्क और ये दुनिया सिर्फ इस्लाम वालों के लिए है, और इस्लाम के सही इस्लाम पर अमल करने वालों के लिए है। अब अगर कोई कहे सूफिया का इस्लाम, अशायरा का इस्लाम, हम कहेंगे कि नहीं, वो इस्लाम जो जिब्रील अमीन ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखलाया था, युअल्लिमुकुम दीनकुम, अल इस्लाम वल ईमान
والاحسان، اور جس کی تفصیل بیان کی گئی تھی، صحیح اسلام پر عمل کرنے والوں کے لیے دنیا میں شان و شوکت ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کے لیے، رسولوں کے لیے، مومنوں کے لیے دنیا میں غلبہ ہے، اور وہی لوگ اوپر آئیں گے، اور وہی لوگ دنیا میں غلبہ ان کو حاصل ہوگا. تو دوستو عزیزو، ہم یہ بات بتانا چاہ رہے تھے کہ اسلام ہی عزت کے قابل کیوں ہیں، اسلام ہی کو لے کر ہم غلبہ کیوں حاصل کریں. دوسرے بہت سارے دین ہیں جن کو لے کر ہم غلبہ حاصل کر سکتے ہیں. اگر کوئی عیسائی بن جائے، مجھے تعجب ہوتا ہے، ہم مسلمان قرآن ہاتھ میں لینا اور قرآن پڑھنا اور قرآن کو اپنے پاس رکھنا شرماتے ہیں. ایک زمانے میں صحابہ کرام قرآن ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، قرآن سے اس کو لگاؤ تھا. ایسے مثال سمجھ لیجئے جس طرح ہم اپنے جیب میں موبائل رکھتے ہیں ویسے وہ قرآن رکھتے تھے، ویسے ان کو قرآن سے شغف تھا. آپ تعجب کریں گے، آج جب اتوار کا دن آتا ہے، صبح سویرے چرچ کو جانے والی غیر قوم کی عورتیں بڑے پرتپاک بغل میں اپنا بائبل دبائی جاتی ہیں، لیکن کتنے مسلمان عورتیں ہیں جو قرآن کو اس شغف کے ساتھ، اس تعلق کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ پڑھتی ہیں. قرآن سے کتنا ان کا تعلق ہے اور قرآن سے کتنا ہم تعلق کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ بات کہا کہ قرآن یہ وہ کتاب ہے جس سے ہم فخر حاصل کر سکیں، اور اس کے علاوہ اور اسلام کے علاوہ کوئی دین ہمارے پاس نہیں ہے. تو ایک سوال ہم نے آپ کے ساتھ کیا تھا کہ اسلام ہی باعث فخر کیوں ہے؟ تو اس کی پہلی مثال انہوں نے بیان کی، هو الدین الحق، اسلام ہی سچا دین ہے. اس کے علاوہ جتنے دین ہیں وہ باطل ہیں. اور اس کے بارے میں کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. دوسرے دین والے یا وہ دین کتنا رنگیلا نظر آئے، لیکن اس دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک ہی دین کا سکہ چلتا ہے، وہ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی صفائی کر دی. اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو ہمارے پاس وہ بات نہیں چلے گی جس کی صفائی کر دی. کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہا کہ میں بطور دین اسلام پر خوش ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور دین تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہی دین ہے جو حق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دین اسلام کے علاوہ کوئی اور بن کر آئے، کرسچن بن کر آئے، یہودی بن کر آئے، سکھ بن کر آئے، تو ہمارے پاس اس دینوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بھلے وہ دین کتنے شاندار ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ سارے انبیاء کا دین اسلام تھا. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام الگ الگ آیتیں انہوں نے پیش کی، قرآن مجید کی آیتیں. یوسف علیہ السلام نے تمنا کی، کہا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ اکبر، اللہ کے نبی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اتنا کیا ضروری ہے درس دینا، لوگوں کو سمجھانا. ارے اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ اسلام موت کی حالت میں آئے. کبھی ہم نے دعا کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ فتنے سے بچنے کے لیے، موت کے وقت ثبات قدمی کے لیے اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں توفنی مسلمہ، مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے. آدمی دعا کرنی چاہیے. وہ لوگ اسلام کی حقیقت کو سمجھتے تھے، اور جیسے وہ نقطہ ہم نے بیان کیا المستقبل لہذا الدین، اور اس دین، اس دنیا کا مستقبل دین اسلام ہے. اور اس کے لیے کہا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم رسولوں کی مدد کریں گے اور مسلمانوں کے قدم اس زمین پر جمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ مقدسہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خباب بن ارت آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے. کہا کہ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ وہاں حضرت بلال ستائے جا رہے ہیں اور ان کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، گرم گرم ریت پر لٹائے جا رہے ہیں، ہم کو سزائیں دی جا رہی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو آروں سے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا. دوستو عزیزو، اس ملک میں آج مسلمانوں پر جو حالت ہے ایک سازش ہے، بالکل
माहौल बदलने की साजिश हो रही है और इस साजिश की जिम्मेदार मुसलमान है, इनका इख्तिलाफ है और यही लोग इसके नतीजे के जिम्मेदार हैं। आज भी अगर मुसलमान मुवहिद बन जाएं, अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक जोड़ लें और तौहीद परस्त बन जाएं, तो मुसलमानों के लिए शानदार कामयाबी है। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है और आज ये मुसलमानों की मौजूदा हालतें हैं। और खासकर आप देखेंगे आज टीचर्स डे है, इस टीचर्स डे को भी उन्होंने अपने हिसाब से बदल लिया, कहा कि गुरु उत्सव के नाम से हम बनाएंगे, यानी छोटे छोटे बच्चों के जहनों में लगाएंगे कि उस्ताद भगवान होता है, उस्ताद खुदा होता है। एक हिंदुआना रस्म के तौर पर इस दिन को भी उन्होंने इस्तेमाल किया। भले दिन मनाना ही हमारे पास गलत है, लेकिन चूंकि इस मुल्क में बसते हैं, लेकिन ये इस्लाम पसंद ताकतें चाहती हैं कि बिल्कुल सारे मुल्क के लोगों का जहन बदल दिया जाए, बस सारे का सारा सफरान हो जाए, कोई और जहन इस मुल्क में बाकी न रहे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि ये मुल्क तुम्हारा है और मुस्तकबिल तुम्हारा है। ऐ मुसलमानों, जब सही माने में तुम मुवहिद बन जाओ, ये अल्लाह तबारक व तआला के वादे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, व इन लयबलुगन्न हादल अम्र मा बलगल लैल वन नहार, और अल्लाह तबारक व तआला इस दीन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। यहां तक कि हदीस में कहा गया कि न कोई पक्का घर छूटेगा, न कोई कच्चा घर छूटेगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला का इस्लाम हर आदमी के पास पहुंचेगा, और या तो इज्जत के साथ या तो जिल्लत के साथ। या तो आदमी उसे इज्जत के साथ इस्लाम को कबूल करेगा या तो जिल्लत के साथ जिज़्या अदा करेगा, लेकिन उसे इस्लाम के अलावा कोई चारा नहीं होगा। और इसी तरह कहा कि यह दीनी इस्लाम जिस पर हम फख्र करते हैं, कहा दीनुन अज़ीम, बहुत बड़ा अजमत वाला दीन है। ऐसे कैसे दीन है हमारा दीन इस्लाम? यह अमर बिल अदल, नेकी का हुक्म देता है, इंसाफ पसंदी का हुक्म देता है। दोस्तों, अजीजों, पर्दानशीन ख़वातीन, माँ और बहनों, हमारे छोटे बच्चों, हम इस बात को सुन लें कि दीन इस्लाम ने अपनी पूरी तारीख में कभी ऐसी बेदर्दी से खून नहीं बहाया जितना दूसरे लोगों ने बहाया। कत्ल गारतगिरी की शक्ल में यहूदियों ने जैसे बहाया, क्रिश्चियनों ने जैसे बहाया। मैंने कहा कि आप जानते हैं कि स्पेन के जो ताजीब खाने हैं जहां लोगों को आजाद दिया जाता था, मुसलमानों को जहां ये किया जाता था, कहा कि लोगों ने जाकर उसे देखा तो कहा कि बस जो जेल थी इतनी जिसमें आदमी ठहर सके, उसमें उसे बंद कर दिया जाता और अब उसे खोला नहीं जाता, यहां तक कि वो गल गल कर उसका गोश्त उतर जाए और जब निकाला जाए तो सिर्फ हड्डियां बाकी रह जाएं। अल्लाह अकबर, ऐसे लोगों को तकलीफ दी गई। लेकिन जंगे बदर में आप देखेंगे कि जो कैदी कैद होकर आए, ठंड से ठिठुर रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि उनकी बेड़ियां जरा ढीली कर दो, उनकी रस्सियां ढीली कर दो, उनके लिए कुछ ओढ़ने का इंतजाम कर दो ताकि वो ठंड से बच जाए। अल्लाह अकबर, यह सिर्फ हमारा दीन सिखाता है। हमारा दीन सिखाता है कि गरीबों का एहतराम, गरीबों का पासो लिहाज करो। हमारा दीन सिखाता है कि औरतों को कैसा लिबास पहनाया जाए, औरतें कैसे पर्दे में रहें, यह सिर्फ हमारा दीन सिखाता है। हमारा दीन सिखाता है हमारे बच्चों को कि कैसे बड़ों का एहतराम करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों पर भी रहम किया। जैसे वो हदीस हमने सुनाई कि ऊंट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, आंखों से आंसू हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, उस ऊंट के आंसू पोंछे और कहा कि मन रब्बु हादिल जमल, इस ऊंट का मालिक कौन है? लोगों ने कहा कि फुला अंसारी है। उसको बुलाया, कहा देखो ये ऊंट शिकायत कर रहा है कि तुम उससे मेहनत लेते हो और बिल्कुल चारा नहीं देते हो, चारा कम देते हो। दोस्तों अजीजों, कोई बता सकता है कि किसी दीन में ऐसे पासो लिहाज किया गया जानवरों के साथ, इंसानों के साथ, और यहां तक कहा गया पेड़ पौधों के साथ। पेड़ पौधों के साथ कहा कि जन्नत में एक आदमी को देखा कि वो पलटियां खा रहा था, उल्टी, यानी जन्नत में मजे से पलटियां नहीं, जोर जोर से ना ये कर रहा था। कहा कि उसकी नेकी क्या है? बस उस नेकी मामूली सी नेकी है, उसने कोई पौधा लगवा लिया, मामूली सी नेकी है जिसकी वजह से उसे जन्नत में डाल दिया गया। तो दोस्तों अजीजों, इस दीन की अजमत को हम लोगों के सामने बयान करें, ऐसे दीन के हम मानने वाले हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इसीलिए कहा, इन्नल्लाह कतबल इहसान फी कुल्ली शै,
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں احسان لکھ دیا، اچھائی لکھ دی، یہاں تک کہ کہا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ، جب تم کسی کو ذبح کرو تو اچھا ذبح کرو، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، یعنی قتل کرو تو اچھے انداز میں، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا، اور ذبح بھی کرو تو اچھے احسان کے ساتھ۔ یعنی یہ کیا ہوگا کہ ذبح کرنے کا مطلب ہے سونے کی چھری سے ذبح کرو، کہا کہ نہیں، ذرا چھری کو تیز کر لو کہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں، اور یہ بتایا گیا کہ یہ دین جس کے ہم ماننے والے ہیں، اس دین پر فخر کرنے کا ہم کو حق ہے۔ پھر ایک بار آخر میں اپنے دوستوں سے، عزیزوں سے، پردہ نشین خواتین سے کہوں گا کہ ہم اپنے بچوں میں دین اسلام پر فخر کرنے کا احساس پیدا کریں۔ ہمارے بچے آج دنیا کی قومیں اپنے اپنی تہذیب پر فخر کرتی ہیں، اپنے لباس پر فخر کرتی ہیں، ہمارے طور و طریقے پر فخر کرتے ہیں، چونکہ ہم اپنے بڑے ہمارے مذہب اسلام کے طور و طریقے سے ناواقف ہیں، ہمارے اعزاز سے ناواقف ہیں، اسی لیے ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہ دے سکے۔ ایک بار میں اس بات کو کہوں گا، اور اسی طرح آخر میں ایک بات کا سفایہ کر دوں، آج کی اس فتنوں کے زمانے میں جو لوگ رافضہ ہیں، شیعہ ہیں، یا صحیح سنت سے دور ہیں، سلف صالح کے مسلک سے دور ہیں، طرح طرح کے رومرز، طرح طرح کے پروپیگنڈے سلفیوں کے بارے میں، خاص کر صحیح دین کے ماننے والوں میں، سعودی حکومت کے بارے میں، یا دوسرے ایسے لوگوں کے بارے میں جہاں صحیح اسلام کا چال و چلن ہے، مختلف چیزوں کا پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے بیچ میں اختلاف پیدا ہو، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ مسلمان آپس میں مختلف ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی دین کا غلبہ نہ ہو۔ تو ایک مسلمان عقل سے کام لیتا ہے، عقل سے سوچتا ہے، جذباتی ہے، لیکن اس کے جذبات اس کے عقل کے تابع ہیں، جو یعنی اسلام کے تابع۔ آدمی کو جذباتی ہونا چاہیے لیکن اسلام کے تابع ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہو، لیکن ویسے ہی محبت کرے جیسے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ بتایا، اس مقام و مرتبہ کا ہم لحاظ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے حاضر ہیں ہم تمام کو اس بات کی توفیق دے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان کی اولاد ہونے کے ناطے، ایک اسلام کا جانباز سپاہی ہونے کے ناطے ہم اسلام کی تبلیغ کریں، اور اسلام کے لیے اپنی دولت، اپنی محنت، اپنا وقت اسلام کے لیے صرف کریں، لیکن شرط ہے کہ وہ اسلام صحیح اسلام ہو۔ اللہ تعالیٰ صحیح عقیدے پر چلنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وعز وأجل وأتم وأهم وأكبر۔